बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मैं जरादल राजा का सलाम पहुँचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 जनवरी है। अजीज़ान मन, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा जो पिछला वीलॉग है, ये जो आप लोगों को आदत पड़ी हुई है कहने की कि अगवान बड़े नमक हराम है, और ये जो आपके जहन के अंदर एक फरसुदा किस्म की बातचीत कूट कूट के शुरू से भरी गई है, अगर आपको असल हकीकत का पता करना है कि असल हकीकत क्या है, आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी जो मेरा पिछला वीलॉग है कि अफगान और पठान हमसे क्यों नाराज हैं, दहशतगर्द कैसे जन्म लेते हैं, कोलेट्रल डैमेज जो है, वो आप बराए मेहरबानी अगर आपको पाकिस्तान की वाकई फिक्र है तो उसको देखिएगा ज़रूर एक दफ़ा। और ख़ास तौर के ऊपर जो लोग सीएसएस करना चाहते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं सीएसएस का, सीएसएस के एस्पिरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि वो भी लाजमी इसको जो है उस वीलॉग को लाजमी देखें। उनको बहुत मदद मिलेगी उसके अंदर। और जो स्टाफ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना तैयार कर रहे हैं, उसकी तैयारी करें, या स्टाफ कॉलेज इस वक्त कर रहे हैं, उनको भी पीएससी जो कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि छुपके से देख लेना, काम आएगा तुम्हारे बहुत। अच्छा, अब बात करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले से पिछले वीलॉग में कि डर्टी हैरी ने मिस्टर एक्स को डंडा दिया, बड़ा सख्त किस्म का। तफसील तो पिछले से पिछले वीलॉग में सारी मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो तमाम हरकतें उस डंडे के नतीजे में जो होनी है वो शुरू हो गई हैं। मोहन सलाई साहब ने ट्वीट किया 8 घंटे पहले। उन्होंने सीसीटीवी कैमरेज की फुटेजेस लगाई हैं, 4 कैमरेज की, और ने कहा जी कल मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। एफआईए वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक एफआईए को पहुंचा दिया जाएगा और इनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। अब लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। मतलब मैंने आपको बताया था, और मैंने कोट ट्वीट किया है कि मैंने आपको बताया था कि डर्टी हैरी ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को डंडा दिया हुआ है। वही राशिद नसीर जिसने यहाँ पे कहा कि जी यूके कोर्ट्स के अंदर जून में चला गया था कि मेरा तो सियासत से कोई तल्लक ही नहीं है, मैं तो बहुत पप्पू बच्चा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता। वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल मेरा ये बात अभी ग्राउंड के ऊपर शुरू हो गई है सामने आना। 25 एमपीए तो नहीं तोड़े तोड़े तो फिर अभी जोर जबरदस्ती और ये डंडे के जरिए जो काम हमेशा से करते चले आए हैं वो ये करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बाजवाई बाकियात के आखिरी आखिरी झटके हैं, आखिरी आखिरी सांसें ले रही है बाजवाई बाकियात। ये मेरे जराए का कहना है, ये खामोश मुजाहिदों का कहना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अजीज़ान मन, इंतहाई अहम जो बातचीत है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनाब मन डॉलर शॉलर हो गए हैं ख़त्म। ठीक है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, ये तो आपको पता ही ना कि अपनी तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है इस वक्त। आपका जो इनफ्लोज है, आपका देखें पूरे का पूरा सब कुछ मिला के ना आपका 5.6 बिलियन डॉलर बचे हुए हैं आपके स्टेट बैंक के पास। अच्छा, अब 5.8 बिलियन प्राइवेट बैंकों के पास पड़े हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट बैंकों का मिला के 11.4 बिलियन डॉलर बचा हुआ है, और ये सारा आप खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप ये खर्च कर भी सकें तो टोटल 3 महीने की इंपोर्ट्स आप कर सकते हैं। और इस वक्त आटा जो है कितना महंगा है और लाइनें लगी हुई हैं, लड़ाई हो रही है। आटा बेसिक स्टेपल फूड है ना, खाने के लिए बेसिक आटा सिर्फ। मुर्गी तो गरीब आदमी की तो पहुंच से तो बिल्कुल खत्म दूर ही हो गई है ना। मिडिल क्लास भी अभी बहुत सोच समझ के खा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन आटा तक खत्म हो गया है भाई। ठीक है, और आपने फिर बाहर से, मुल्क से बाहर से मंगवाना है, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। डॉलर टोटल 3 महीने का आपके पास बचा है और वो खत्म है। और उसके हल निकालने के बजाय जो एक कटोरा, भीख का कटोरा लेके, कशकोल लेके आपके लीडर जनीवा में बैठे हुए हैं डोनर कॉन्फ्रेंस करने के लिए। डोनर कॉन्फ्रेंस का बहाना है अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें होनी है और आपस की मुलाकातें होनी है, सियासी जोड़ तोड़ इन्होंने करना है और इमरान खान के डिस्पोजल का फैसला करवाना है। हिंदुस्तान के जरिए जो है वो ये मीटिंग तय की गई है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। मैं आपको इन इतलात पिछले से पिछले वीलॉग में दे चुका हूँ। पाकिस्तान में 3 महीने के आपके पास डॉलर बचे हुए हैं, और आपका डॉलर इनफ्लो बाहर जो आपका तबका, मेहनत मजदूर तबका है, वो जो काम कर रहा है
وہی بھیجتا ہے ڈالر. ٹھیک ہے. تو وہ کس سے بھیجتا ہے؟ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 ستمبر میں کھلا تھا اور دسمبر 2022 تک ابھی اس کو ہو گئے ہیں جناب، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. اور اس پورے کے پورے ٹائم میں ٹوٹل 5.6 بلین ڈالر بھیجا گیا. اور پچھلے مہینے اس پورے کی پوری تاریخ کا سب سے کم، اس پوری ہسٹری، مطلب آپ اس کے ریکارڈ کھولیں جو آر ڈی اے کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ریکارڈ ہے، اس میں سب سے کم $140 ملین صرف بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تاجر حضرات بیٹھے ہوئے اس وقت، جو پیاز تک آپ پاکستان سے باہر سے منگوا رہے ہیں، آپ اپنا نہیں اگا رہے. بیسک سٹیپل فوڈ ہے، اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، اور وہ خود بخود اگنا شروع ہو گئے ہیں. تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کراچی پورٹ کے اندر پڑے پڑے. اسی طرح اشیائی خرد و نیش جو ہے، مین موٹی موٹی چیزیں کھانے کی منگوانے کے لیے، خوردنی اشیاء منگوانے کے لیے آپ کے پاس ڈالر ختم ہو گئے ہیں. اب پیسہ خونشت. ٹھیک ہے. اور پیسے نہیں ہے تو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو پھر انارکی آئے گی. ظاہری بات ہے، بھوکا لوگ تو نہیں رہ سکتے. پیٹ بھوکا ہو تو پھر تو مذہب بھی اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، تو پھر لا اینڈ آرڈر کے اوپر ظاہری بات ہے یہ مسئلہ پڑے گا. اور یہ تو وہی حالات بن رہے ہیں، وہی حالات بن گئے ہیں جو کہ انگریز کے دور میں ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے چرچل نے جو ہے وہ سارے کا سارا کھانا راشن سٹورز میں، گوداموں میں بند کر دیا گیا تھا. کئی ہزار جو ہے وہ بنگال میں قحط آیا تھا اور لوگ مارے گئے تھے. تو گورا صاحب اور کالے صاحب میں کیا فرق ہے؟ کالے صاحب نے اپنی ضد کی وجہ سے پاکستان کی تباہی نکال دی. اس وقت پاکستان کو تباہ حال کر دیا، اور اپنی ضد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو اس وقت میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چند اہم ترین حلقوں میں، دوسرے ٹاپک کے اوپر بات آگے ختم کرتے ہیں، ایک انتہائی اہم ترین حلقوں کے اندر پی ٹی آئی میں بھی اور ویٹرنز کے حلقوں میں بھی، لیکن خاص طور پہ پی ٹی آئی کی سینئر موسٹ جو قیادت ہے اس کے اندر، ایک ناصر احمد صاحب کا آرٹیکل بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے. آرٹیکل ہے کہ جی، انگریزی میں آرٹیکل ہے، وائی ہیز دا آرمی ہائی کمانڈ ٹیکن لیو آف اٹس سینسز، کہ فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے تو اپنے ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھی ہے، انہوں نے اپنے ہوش و حواس چھٹی پہ کیوں بھیج دی ہیں. اس آرٹیکل کے اندر انتہائی شدید تنقید کی گئی ہے باجوہ کے ساتھ جو ہائی کمانڈ ہے اس کے کردار کے اوپر، پاکستان کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچانے میں جس حالات میں یہ پہنچے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا میں سمری آپ کو بتاؤں، کرکس یہ ہے کہ سوال اٹھایا گیا ہے، انالائز کیا گیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اب بھی ان حالات میں بھی اگر ان کو جو آرمی ہائی کمانڈ جو ہے، ان کو اپنا، جن کے وہ نام لیتے ہیں جرنیلوں کو، اگر اپنی گردن بچانی پڑے یا قوم کو بچانا پڑے تو اس میں اگر فیصلہ ان کو کرنا پڑے تو وہ اپنی گردن بچائیں گے. یہ میں بہرحال مجھے بڑے انتہائی دکھی دل اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں متفق ہوں اس بات سے. تو اس صورت میں عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ جرنیل چاہتے کیا ہیں؟ جرنیل یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی. ان کو عام معافی، ان کو گارنٹیز چاہیے، ملٹیپل گارنٹیز چاہیے کہ ان کو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا سو کیا، ان کا احتساب نہیں کیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو ریال پولیٹک کے اندر جو پاور ڈائنامک ہے، اس پاور ڈائنامک کے اندر اب بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم ترین کردار ہے. آپ کو پتا ہے پینیکل آف پاور سب سے اوپر پی ایم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس صرف کتابوں میں ہی ہے. اصل میں تو سی او ایس سیکٹریٹ ہی ہے، جی ایچ کیو ای سے اصل فیصلے تو ہوتے ہیں. اور بے شک آپ بھلے جتنا کہیں کہ آپ کا سیاست میں کوئی یونیفارم لوگوں کا عمل دخل نہیں، لیکن آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے جو افسران ہیں وہ بھی تو فوج ہی کے افسران ڈیپوٹیشن کے اوپر وہاں گئے ہوئے ہیں، اور ڈی فیکٹو کمانڈ جو ہے آئی ایس آئی کی انٹرنل ونگ کی، وہ بھی تو آرمی چیف کے پاس ہی ہے نا الٹیمیٹلی. اب اس ساری صورتحال کے اندر گردن بھی انہوں نے اپنی اگر بچانی ہے تو عمران خان صاحب کو ان کے پارٹی کے اندر سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بڑے عرصے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ آڈیو ویڈیو والا ڈرامہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس آڈیو ویڈیو ڈرامے سے پہلے، کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ ہمیں گارنٹیز دے دیں کہ آپ ہمارا احتساب نہیں کریں گے، آپ این آر او 2 کو چیلنج نہیں کریں گے، اسٹیٹس کو چیلنج نہیں کریں گے،
ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیتے ہیں، لیکن عمران خان نے کسی قسم کی گارنٹیز دینے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، وی لاگز میں دیکھ لیں، ٹویٹر پروفائل پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس صورت کے اندر عمران خان کے خلاف ایک جو ہے مہم چلائی جائے گی، اور ان کی ریپوٹیشن ڈینٹ کرنے کے لیے آڈیوز ویڈیوز کی ان کے لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، جو سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت آپ کو ہوتا نظر آتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک دفعہ پھر گھوم پھر کے اب لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ پاکستان کی قوم بھوکی اس وقت راتوں کو سو رہی ہے۔ آٹے کے اوپر بھی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، روٹی پیاز کے اوپر، جو بندہ روٹی اور پیاز کھاتا ہے اس کو اس کی روٹی اور اس کا پیاز دستیاب نہیں ہے، اور اس صورتحال کے اندر بھی اگر فیصلہ کیا جائے گا تو یہ گردن اپنی ہی بچائیں گے۔ تو پھر عمران خان کو ریکنسیڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یار ان سے آپ جان چھڑائیں، ان کو گارنٹی دیں، ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم ترقی کریں گے، آگے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کا سفر شروع کرتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل ریفارم اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز کا سفر شروع کرتے ہیں، تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ بن سکے جو ہو گیا اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، یہ کہا جا رہا ہے بہرحال۔ اور میں نے آپ کو کوٹ کیا آرٹیکل پی ٹی آئی کے جو سرکلز کے اندر جو بات چل رہی ہے، یہ ناصر احمد صاحب کا آرٹیکلز پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر کے سرکلز کے اندر چل رہا ہے۔ وہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب میرا نہیں خیال آپ بھی فیصلہ کریں گے، لیکن کیونکہ پاکستانی عوام کی اتنی بری حالت ہے، عام آدمی میں نے آپ کو بتایا ہے رو رہا ہے اس وقت، عام آدمی اس وقت جو ہے وہ اس کی کوئی حالات نہیں رہ گئے، اس کو 2 وقت کی روٹی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کیا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اس کے پاس پیسے ہیں بھی، وہ کما کے آ رہا ہے، اور آٹے کے لیے لائنیں اتنی لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہی واقعی بنگال کا قحط دوبارہ شروع ہو گیا ہے، دوبارہ وہی پرانی، آپ دوبارہ سے ایک دفعہ 80-90 سال پیچھے چلے گئے ہیں، جو حالات یہاں پہ بنا دی ہیں کالے صاحب نے ہمارے۔ تو اس حالات کے اندر آپ کو کمپرومائز بہرحال کہیں نہ کہیں پہ کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں کمپرومائز کرنا تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا، یہ معاملہ مزید تباہی کی طرف جائے گا، اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اس تمام سچویشن کے اندر آپ خود سمجھدار ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو پھر آپ مشورہ دیں، کیونکہ حالات تو یہ بن آئے ہیں، اور حالات تو آپ کے سامنے ہیں، اور ان حالات کے اندر بہرحال افسوس تو ہوتا ہے، اسی لیے پھر پاکستان سے آپ کہتے ہو کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، پاکستان میں زندہ بھاگنے کے نعرے لگ رہے ہیں کہ جو بھاگ سکتا ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حالات پاکستان کے اندر بن گئے ہیں، اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کمپرومائز کر کے آگے بڑھا جائے اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو چلایا جائے۔ یہ کیا گارنٹی ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ دوبارہ رستے میں روڑے نہیں اٹکائیں گے؟ تو جہاں عمران خان صاحب گارنٹی دیں گے ان لوگوں کو، تو ان سے گارنٹی جواب میں لیں بھی کہ یہ دوبارہ رستے میں جمہوریت کے رستے میں کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ یہ 2 طرفہ گارنٹیز پھر ہونی چاہیے۔ یہ دیز آر مائی 2 سینٹس۔ انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد اہم ترین معلومات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔